شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. فصل نمبر 21 میں ہے روزے دار کے لیے پسنا لگوانے کا جواز. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں پسنا لگانے کی اجازت دی اور احرام کی حالت میں خود بھی پسنا لگوایا، اس لیے حاجی کو اور روزے دار کو پسنا بھی لگایا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا، اس کو اجازت ہے کہ وہ یہ دونوں کام کر سکے، یعنی روزے دار بھی اور حاجی دونوں پسنا لگوا سکتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھتے ہوئے پسنا لگوایا، اس لیے اس کی روزے میں اجازت ہے. لیکن بہتر ہوگا اس کے لیے کہ روزے کی حالت میں ظہر اور عصر کا ٹائم زیادہ مناسب ہے. بہت شام گئے تک نہ کروائیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں عصر کے بعد اکثر کمزوری کا احساس سا ہونے لگتا ہے، بھوک زیادہ لگنے لگتی ہے، تو شدید بھوک کی حالت میں نہ لگوائیں، شدید بھوک لگنے سے پہلے لگوا لیں. اور پسنا لگوا کے شدید ایکسرسائز یا فوری طور پر غسل بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ ایکسرسائز کا میں نے آپ کو بتایا. جتنی احتیاط ایکسرسائز کے لیے، باڈی کو گرمانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، پسنا لگوانے کے لیے بھی بیسیکلی وہی چیزیں ضروری ہیں. اگر آپ کو واک اور ایکسرسائز کے اصول پتہ ہیں تو پھر آپ کو ہجامہ کے بھی پتہ ہونے چاہیے. دونوں کو ریلیٹ کر لیں، آپ کو کچھ مشکل نہیں لگے گا، کنفیوز نہیں ہوں گے آپ. یعنی نہانے کے فوراً بعد ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے اور ایکسرسائز کے فوراً بعد نہانا نہیں چاہیے. اسی طرح نہانے کے فوراً بعد ہجامہ نہیں کرانا چاہیے اور نہانے سے پہلے بھی ہجامہ نہ کرائیں، یعنی تھوڑا سا گیپ ضرور ہو. اسی طرح کھانے کے فوراً بعد نہ ہجامہ کرائیں اور نہ ایکسرسائز کریں. شفاء صدور فاض وعطر كل لسان.